السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کے اندر ایک کار مکینک اپنی زندگی کے آخری حصے کی عمر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میری دکان برطانیہ کے ایک مصروف روڈ کے کنارے تھی۔ ایک کار مکینک کی چھوٹی سی ورکشاپ دکان کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سا پارک تھا، جہاں دن بھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوئی دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے آتا، کوئی ورزش کرنے کے لیے، کوئی بچوں کو کھلانے کے لیے، تو کوئی بس وقت گزارنے کے لیے۔ اس پارک کو دیکھتے دیکھتے میری ورکشاپ کو پورے 10 سال ہو گئے۔ ان 10 برسوں میں میں نے ہر طرح کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا۔ ہر روز نئے چہرے نظر آتے، لیکن ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جس نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ بہت سے اور لوگوں کو بھی عجیب سا لگتا تھا، لیکن چونکہ میری دکان پارک کے بالکل سامنے تھی، اس لیے میں روز اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور میری حیرت اور بڑھتی جاتی۔ اس آدمی کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایک سرخ رنگ کی گاڑی پر آتا، پارک کے قریب وہ گاڑی کھڑی کرتا اور پھر ایسا کام کرتا جو میں نے آج تک کسی اور کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کے آگے کے دونوں ٹائروں کو اتارتا اور پیچھے لگا دیتا، اور پیچھے کے دونوں ٹائروں کو آگے لگا دیتا۔ یعنی روز وہ صرف یہی ایک کام کرتا۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ عصر کے وقت آتا، دن ہو یا بارش، سردی ہو یا گرمی، وہ مقررہ وقت پر آتا اور یہ سب کچھ کرتا۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوتا وہ گاڑی بند کرتا اور فوراً چلا جاتا۔ شروع میں نے ایک دن دیکھا، پھر 2 دن، پھر پورا ہفتہ۔ اس کے بعد 15 دن گزر گئے اور پھر مہینے، لیکن اس آدمی کا معمول نہیں بدلا۔ میں حیرت سے دیکھتا رہتا، دل میں سوالات پیدا ہوتے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا کہ دکان سے اٹھ کر جا کر اس سے کچھ پوچھنے کا وقت نہیں نکال پاتا۔ میں نے کئی لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ ایسا کیوں کرتا ہے، لیکن سب نے یہی کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ لوگ بھی اسے حیرت سے دیکھتے، مگر کبھی کسی نے سیدھا جا کر سوال نہ کیا۔ اگر کوئی پوچھ بھی لیتا تو وہ بس مسکرا دیتا اور کوئی سیدھا جواب نہ دیتا۔ یوں ہی 6 ماہ گزر گئے۔ روزانہ بغیر ناگہ وہ اسی وقت پر آتا، اسی جگہ پر گاڑی کھڑی کرتا اور وہی کام دہراتا۔ میرے اندر کا تجسس اب حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب جو بھی ہو جائے مجھے اس سے پوچھنا ہی ہے۔ ایک دن میں نے اپنا کام چھوڑا اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، بھائی، بات یہ ہے کہ میں 6 ماہ سے تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ تم ہر روز اسی وقت پر آتے ہو، اسی جگہ گاڑی کھڑی کرتے ہو اور پھر یہی ایک کام کرتے ہو۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں یہ راز جان کر کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جانوں، آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ پھر مسکرایا اور بولا، اگر واقعی تم جاننا چاہتے ہو اور اگر تمہارے پاس وقت ہے تو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تبھی تمہیں اصل بات سمجھ آئے گی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتا ہوں۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی آیا کہ کہیں یہ شخص کوئی خطرناک نہ نکلے، لیکن تجسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں نے سوچا جو بھی ہو، اب یہ راز جاننا ہی ہے۔ میں نے اپنے شاگرد کو اشارہ کیا کہ تم کام جاری رکھو، اور میں اس آدمی کے ساتھ چلنے کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، اور میں حیران تھا کہ یہ آخر مجھے اپنے گھر کیوں لے آیا۔
اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا مجھے ایک کمرے کے اندر لے گیا، اور جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا جسم کانپنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرے چہرے پہ پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے سامنے دیکھا کہ ایک نوجوان جو اس شخص کا بیٹا تھا وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور وہ دونوں ٹانگوں اور دونوں بازوؤں سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہ تھے۔ میرے پاس یہی گاڑی تھی اور مجھے مکینک نے کہا تھا کہ حضور گاڑی کے جو اگلے ٹائر ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کا زیادہ وزن اگلے ٹائروں پر ہوتا ہے، تو آپ یہ کھول کر پیچھے لگا لیں اور پیچھے والے آگے لگا لیں۔ لیکن میں نے مکینک کی بات سنی مگر انسنی کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے بعد میرا بیٹا اس گاڑی کو لے کر اس پارک والی جگہ سے گزر رہا تھا۔ میرا بیٹا گاڑی تیز چلا رہا تھا اور آگے سے اسے ایک جمپ لگا، گاڑی کا ٹائر پھٹا، گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کھمبے میں جا کر ٹکرا گئی۔ وہ اتنی شدت سے ٹکرائی کہ کھمبا ٹوٹ گیا، گاڑی اکٹھی ہو گئی، لیکن بس میرے بیٹے کی جان بچ گئی، مگر اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھا تو مجھے ایک نفسیاتی بیماری ہو گئی، میرا دماغ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور میں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جب تک، اور اب میں نے سوچ لیا کہ بے شک میں اپنے بیٹے کو ٹھیک تو نہیں کر سکتا، ہاں میں خود کو سزا دینے کے لیے ہر روز اسی جگہ پر جہاں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی جگہ آ کر روزانہ اسی طرح گاڑی کے ٹائر بدلوں گا تاکہ میں خود کو سزا دے سکوں۔ ہر روز ایک ہی کام کرنا، ایک ہی جگہ پر وقت کی پابندی کے ساتھ آنا بہت مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے، اور اسی جگہ کو دیکھنا جہاں میرے بیٹے کی زندگی ختم ہوئی، تو یہی میں خود کو سزا سمجھ کر دے رہا ہوں، اور یہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ آدمی گھٹنوں کے بل گر پڑا اور رونے لگا، تو میں وہاں سے نکلا اور دوڑ لگا دی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک لمحہ گزرے اور میں واپس اپنی دکان پر آ جاؤں، کیونکہ اس شخص کو دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا، اور یہ تھا اس کے پیچھے راز کہ وہ ہر روز ایک ہی جگہ پر آ کر گاڑی کے ٹائر کیوں بدلتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔